فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی میں 3 پائی جانے والی برائیوں کے اوپر تنبیہ فرمایا ہے. ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور اللہ رب العزت جب بھی اپنے مقدس کلام کے اندر ایمان والوں کو خطاب فرماتا ہے تو 2 ہی چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے. یا تو ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اسے آپ کریے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس کو مت کریے. اللہ قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے انہی دونوں چیزوں کو فرمایا ہے. تو جس طرح سے ہماری نجات، ہماری سرخروئی، ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا ہے، اس کو کر کے ہم اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتے ہیں، دنیا میں ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، آخرت میں ہماری سرخروئی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں سے بھی باز رہنا ہوگا جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں باز رہنے کا حکم فرمایا ہے. جن چیزوں کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نماز 5 وقت کا پابندی سے پڑھتے رہیں، ہم روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، جتنے بھی دینی اچھے اعمال ہیں، افعال ہیں، سارے کو کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معصیت ہے، برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، اللہ نے جس کو منہیات میں داخل کیا ہے، اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں کرتے رہیں. تو کیا ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ وہ نماز اور روزہ ہمیں نجات دلا دے گا؟ نہیں. جب تک کہ ہماری زندگی میں اچھائیوں کے ساتھ برائیوں سے پرہیز نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں. نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اللہ نے جس طرح سے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا پڑے گا، احتراز کرنا پڑے گا، اور اس سے بچنا ہوگا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو 3 چیزیں بیان کی ہے، اس میں سے ایک ہے بدگمانی.
दूसरे नंबर पर है जासूसी, तीसरे नंबर पर है गीबत। ये तीन चीज़ों को इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, और मुआशरती ज़िंदगी में एक दूसरे से ये सरजद होता रहता है। ये गुनाह का काम और ये बुरा अमल इंसान से एक दूसरे के मुताल्लिक सरजद होते रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान की निस्बत बयान करते हुए प्यार से अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, के ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, बहुत से गुमान से बचो, बहुत से गुमान से बचो, क्योंकि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह है। अब गुमान अल्लाह ने फरमाया बाज़ गुमान गुनाह है और बहुत से गुमान से बचो। यहाँ पर यह समझ में आता है कि गुमान की दो किस्म है। सारे गुमान गुनाह नहीं है, बल्कि अच्छा गुमान ये दुरुस्त है, बाइसे अजरो सवाब है, और बुरा गुमान ये बाइसे गुनाह है, बाइसे मासियत है। तो अब गौर कीजिए कि अच्छा गुमान और बुरा गुमान। गुमान है क्या? किसी के मुताल्लिक हम बेबुनियाद और बेअसल बेतहकीक बातों के बारे में गुमान कर लेते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके अंदर ये आदत है, इसके अंदर ये खराबी है, इसे गुमान कहते हैं। गोया हम जो उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, अपने दिमाग में इमेजिंग करते हैं और सोचते हैं कि फलां शख्स तो ऐसा है, उसकी फितरत, उसका नेचर, उसका कैरेक्टर और उसकी आदतों अतवार ऐसे हैं। ये जो सारे इमेजिंग करते हैं मनफी पहलू से, निगेटिव पहलू से, ये है बदगुमानी, इसे कहते हैं बदगुमानी। अल्लाह ने इससे बचने के लिए कहा। तो अच्छा गुमान जब बाइसे अज्र है तो सबसे पहला हक तो ये बनता है कि हम अपने रब के साथ अच्छा गुमान रखें, हम अपने अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूं जैसा बंदा मेरे मुताल्लिक गुमान रखता है। अगर हम अल्लाह के साथ ये गुमान रखें कि अल्लाह हमें, हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को मुसीबतों में मुब्तला किए रहता है, तो अल्लाह वैसा ही करेगा। कह रहे हैं कि बंदा मेरे साथ जैसा गुमान रखता है, अगर हम उस ज़ाते बारी के साथ अच्छा गुमान रखेंगे और हर चीज़ में हम उसकी मसलहत और हिकमत को सरे तस्लीम खम करके आमन्ना सद्दकना कबूल करते रहेंगे, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरा रब अपने हिसाब से बर्ताव करेगा। लेकिन अगर रब के साथ हम गुमान को बुरा कर देते हैं और बदगुमानी करते हैं, तो वो रब फिर आपके साथ वैसा ही मुआमला करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मौके से फरमाया कि अल्लाह के बाद जो आम मोमिनीन हैं उनके साथ भी हुस्ने ज़न यानी अच्छा गुमान रखना है, बदगुमानी नहीं करनी है। और फरमाया ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, कि मोमिनों के साथ, ईमान वालों के साथ बेहतरीन गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो, उनके साथ बदगुमानी ना करो। और फिर एक मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुस्नु ज़न्नी मिन हुस्निल इबादती, कि जो हम अच्छी इबादत करते हैं, जो इबादत हसना है, उनमें से एक अच्छा गुमान भी है। तो गोया के ये जो बदगुमानी है ये किसी भी हद तक दुरुस्त नहीं। हाँ, कहा गया कि ऐसे शख्स के बारे में जिसकी बुराई आम है,
یا وہ یہ برائی علل اعلان کرتا ہے. اگزامپل، کوئی شخص شراب پیتا ہے، علل اعلان پیتا ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ میں شرابی ہوں، تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ تو شرابی ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. میں نے اس بدگمانی کے بارے میں کہا ہے کہ جس بدگمانی کے بارے میں اوپنلی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، پھر آپ نے ایک مفروضہ قائم کر لیا، پھر آپ نے ایک جو ہے متعین کر لیا کہ وہ ایسا ہوگا. اس کے نشست و برخاست سے، اس کے چلت پھرت سے، اس کے ملنے جلنے سے آپ نے ایک بات قائم کر لی جو برائی کے پہلو سے ہے. تو یہ ہے بدگمانی. یہ آپ کو اللہ نے حق نہیں دیا ہے قائم کرنے کے لیے، اور اس بدگمانی کو پیدا کرنے کے لیے اس پہ اللہ گناہ لکھتا ہے. اس کو کہا حرام ہے. یہ حرام ہے. اور اس کے بعد چونکہ دیکھیے جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی میں جس آیت کو پڑھ کے آپ کو تفسیر بیان کر رہا ہوں، وہ ظاہر ہے اس مختصر وقت میں پوری تفصیل ممکن نہیں ہے، اس لیے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں آیت کے تعلق سے میں وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر تجسس احوال. تجسس احوال کہتے ہیں کسی کے ٹوہ میں پڑنا، کسی کی ٹوہ میں پڑنا، جاسوسی کرنا، کھود کرید کرنا، پیچھے پڑ جانا، جس کو کہتے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا. تو اس کی جو ہے خامیوں کو، اس کی برائیوں کو لوگوں سے کیا ہے نکال کر لوگوں سے معلوم کر کے کیا ہے دوسروں تک پھیلانا. جبکہ اللہ رب العزت نے پردہ پوشی کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے عیب ہیں تو اس عیب کے اوپر پردہ ڈالو، کیونکہ جب اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اللہ اپنے بندے کے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہتا ہے اور ڈالتا ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ اس کے عیب کو معاشرے کے اندر جو ہے پھیلاؤ. بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی کیا ہے ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں، اور اس کے جستجو میں، اس کے کھود کرید میں کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسی مصروفیت ہے، اور اس کے جو بھی نیگیٹو چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہے وہ ایک نہیں دوسروں تک، تیسروں تک شیئر کرتا ہے اور اسے معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ٹوہ میں پڑنے سے اللہ نے منع فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تیسری چیز جس کو اللہ نے قرآن میں قباحت بھی اس کی بیان کی، اور وہ ہے کہ وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کی قباحت کیا ہے قرآن نے وہی پہ بیان کر دیا. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ گویا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. پھر قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ تم اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت کی قباحت کیا ہے قرآن نے خود بیان کر دیا. دوسری بات یہ کہ غیبت ہے کیا چیز، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، یعنی وہ برائی اس شخص کے اندر ہے اور پھر اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں، اس کے غائبانہ کسی مجلس میں آپ اس برائی کو ذکر کر رہے ہیں. اگر اس برائی کو وہ اس بات کو سنے گا کہ فلاں نے فلاں مجلس میں میری برائی کو بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو اسے تکلیف ہوگی، وہ اس کو ناپسند کرے گا، تو اسے غیبت کہتے ہیں. یہ غیبت کی تعریف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ذکرو کا اخا کا بما یکرہو، کہ اپنے بھائی کا ایسی باتوں کے ساتھ ذکر کرنا جس کو وہ سنے تو ناپسند کرے۔ صحابہ نے کہا کہ ان کان فی اخی ما اقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی میں اگر وہ بات پائی جائے جو میں کہہ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو بھی غیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تبھی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر وہ بات نہیں ہے اور پھر تم بیان کر رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو بہتان ہے، تہمت ہے کہ جو چیز نہیں ہے اور پھر اس کو تم بیان کر رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی اور فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ ہر عقل مند ذی شعور انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زنا کو کبھی ہی سمجھتا ہے، چاہے کرنے والا کرتا ہو اس کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، وہ بھی زنا کو کبھی ہی سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، فطرت کے خلاف کام سمجھتا ہے۔ تو اس گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، سخت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور وہ پکے سچے دل سے شرمسار ہو کر، نادم ہو کر، وہ اگر پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ حقوق اللہ ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو غیبت کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، غیبت کرنے والے کو، جب تک اس شخص اس آدمی سے معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اور وہ شخص جب اسے معاف کر دے تبھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے غیبت زنا سے سخت ہے، کیونکہ وہ حقوق اللہ ہے زنا، اور یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے جو معاملہ کیا ہے، معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ نہیں معاف کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو غیبت جس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عظیم الشان سفر ہوتا ہے، اور وہ معراج کا سفر ہے، جب معراج ہوتی ہے اور آپ کو اس راستے کے اندر عجائبات دکھائے گئے، اس موقع سے خود فرمایا کہ ایک ایسی قوم پر سے میرا گزر ہوا کہ جن لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے، اور اپنے ناخنوں سے وہ اپنے جسم اور چہرے کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے۔ کہ ہمارے معاشرے میں غیبت کے ساتھ ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، چغل خوری۔ آپ نے بھی سنا ہوگا چغل خوری۔ یہ کیا ہے؟ کیا غیبت ہی چغل خوری ہے یا چغل خوری الگ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ غیبت ہی کی بنیاد ہے چغل خوری، اور چغل خوری میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں لگائی بجھائی کرنا، لگائی بجھائی کرنا۔ اور لگائی بجھائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیبت ہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ غیبت میں تو یوں ہی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کسی کا ذکر آیا اور اس کے بارے میں ہم نے کہہ دیا، چاہے زبان سے کہہ دیا یا ہم نے کچھ نقل کر دیا۔ دیکھیں یاد رکھیے کہ زبان سے ہی غیبت کرنے پر بس نہیں ہے، اگر کوئی نقل و حرکت کے ذریعے غیبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے پیر سے معذور ہے، جسے ہم لوگ کہیں کہ بھئی لنگڑا ہے یہ، اب وہ بیچارہ چلتا ہے تو اس کے چلنے میں ظاہر ہے کہ عام چال تو ہوگی نہیں، اب ایک شخص جو ہے مجلس میں اس کا نقل مار رہا ہے،
وہ شخص ایسے چل رہا ہے، اس کے چلنے کی نقل کر رہا ہے، کہہ رہے کہ یہ بھی غیبت ہے، یہ جو نقل ہے یہ بھی، تو گویا قول کے ساتھ نقل بھی غیبت میں ہے۔ تو لگائی بجھائی یہ ہے کہ آپ نے ان کی بات سن کر کے ان کو جا کے کہہ دی، اور آپ کے بارے میں وہ ایسا کہہ رہے تھے، اور ان کے بارے میں ان سے جا کے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے بارے میں تو وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ اس کو بولتے ہیں لگائی بجھائی کرنا۔ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا مینٹل بس یہی کام کرتا رہتا ہے، اور ان کا دماغ اسی سب میں کھپتا رہتا ہے، وہ ایک دوسرے کو لڑانے کے چکر میں، ایک دوسرے کو کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ غیبت کے ساتھ یہ چغل خوری دونوں ساتھ چلے گا کہ یہ دونوں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، دو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اطلاع ملتی ہے، اور آپ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اس قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو عذاب تو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ بھیڑ بکریاں یا اونٹ چرایا کرتے تھے وہ صاحب جو قبر میں تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے شریعت میں معاشرے میں جو سلیقہ بتایا گیا ہے اسی سلیقے اور طریقے سے اگر پیشاب کریں گے تو چھینٹے سے بچ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم نہیں بچ پائیں گے، تو اس سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک کو کیا ہے چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت کے اندر چغل خور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بہت معرکۃ الآراء کتاب احیاء العلوم، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے غلام فروخت کرنے بازار گیا، تو دوسرے شخص جو مشتری تھا، خریدار تھا، وہ آیا، اور خریدتے وقت میں غلام والے نے اسے کہہ دیا کہ بھائی میرے غلام کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ایک عیب ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا، اس صفت کو، اس چغل خوری کو میں سنبھال لوں گا۔ لہٰذا وہ خرید کے لے کے چلا گیا۔ کچھ دن ہوا، جانے کے بعد جو ہے وہ ایک دن اس خریدار کے، وہ بادشاہ رہا ہوگا یا جو بھی وقت کا آدمی تھا، وہ اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے شوہر جو ہے دوسری عورتوں میں مصروف ہیں، انٹرسٹ ہے، دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو طلاق دینے والے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور وہ غلام کہتا ہے اگر اس سے بچنا ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ اس کے سر کا بال پیچھے کا حصہ جو گدی کا حصہ ہے ادھر سے استورے سے کاٹ کر کے لے آنا، میں اس پہ کچھ دم کر دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غلام جو چغل خور غلام ہے، اس نے بیوی سے کہا، ادھر بات فٹ کر لیا۔ وہ دوسرے وقت جو ہے اس کے شوہر کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس نے اپنا ایک دوست بنا لی ہے، اور وہ بہت جلد آپ کو ختم کر دے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ جب سوئیے گا تو جگے رہیے گا، اور سونے کا بہانہ بنا کر کے پڑے رہیے گا، دیکھ لیجیے گا میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ وہ تو ادھر بھی فٹ کر رکھا ہے معاملہ، ادھر بھی فٹ کر رکھا ہے، چغل خور ہے، لگائی بجھائی کرنا ہی اس کا کام تھا۔ وہ عورت اپنے منصوبے کے مطابق استرا لے کے جیسے ہی وہ پہنچتی ہے، بس وہ آنکھ کھول دیتا ہے شوہر، اور فوراً اس کو اسی وقت قتل کر دیتا ہے، چونکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئی ہے۔ لہٰذا اس عورت کے میکے والوں کو خبر پہنچتی ہے، لوگ آتے ہیں، اس شوہر کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور پھر دونوں خاندان کے درمیان ایک بڑی سی جنگ چھڑ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بتائے کہ چغل خوری کتنا بڑا نقصان کیا، یہ جو لگائی بجھائی ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو یہ اس نیچر اور فطرت کا شخص ہوگا
کہ ایک کو دوسرے اور دوسرے کو تیسرے کی باتیں بتا کر کے آپس میں معاملات کو خراب کرتے ہوں، حالات بگاڑتے ہوں، اور معاشرے کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو چین سے جینے کی جو ہے رہنے نہ دیتے ہوں، تو ایسے لوگ یقیناً وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں آج کے اس تقریر سے سبق ملتا ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑیں، اور غیبت اور چغل خوری سے کوسوں دور رہیں، پھر جا کر ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے ہمیں کام آئے گا، ورنہ وہ سب کے سب دھرے رہ جائیں گے اگر یہ ساری قباحتیں ہماری زندگی میں رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔